سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے آگے چلتے ہوئے دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو؟ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا؟ یہ فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہے۔ گھر کے صحن میں مسجد ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں یعنی صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ تھا فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل: نمبر 1، جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہو، اور بھی ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ Those fortunate souls who had the privilege of accompanying the exalted and dignified messenger of Allah, may Allah exalt him and grant him peace with faith, whether this companionship lasted for a moment or continued until the end of their life, and referred to as Sahabi Companions of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تمام ہی صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، اور رضائے الہی کی خوش خبری پا جانے کے بعد پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے تھے صحابہ اکرام۔ All the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were just pious, cautious, devoted to serving their beloved Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and they possessed countless virtues and excellence, along with attaining the pleasure of Allah۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی صحابہ اکرام ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے
ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، اے عاشقان رسول، آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے تقوی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا نام صدیق یعنی ٹائٹل صدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق اکبر تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام اللہ نے رکھا صدیق۔ رفیق ہجرت، رفیق غار، یار دوست نبی کا جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسائی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہم ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار تھے، رفیق ہجرت بنے۔ یار غار اسی ہجرت کے موقع پر صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بنے، یار ہجرت بنے۔ Only the door of Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہم، only the door of Abu Bakr Siddiq will remain open. The noble Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم instructed during his final days. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا۔ یہ اس طرح ابو بکر صدیق کے فضائل مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق door will remain open. The noble prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wasallam, gave the directive in his final message, final days. جنت میں پہلے داخلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ The first entry into paradise, the noble Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may blessing and peace be upon him, of Allah be upon him, guided and said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the trustworthy angel Jibreel, that's called Gabriel, peace be upon him, came to me, held my hand and shown me the gate of paradise through which my ummah followers will enter. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhum, may Allah be pleased with him, expressed his desire, O Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I wish I could be with you at that moment, so that I could also see that gate. The mercy of the words, may the blessings and peace be Allah be upon him, replied, Abu Bakr, you will be the first person from my ummah to enter paradise.
3 لقمے اور 3 مبارک یادیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ جب تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ 3 morsels and 3 blessed greetings. Once the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and prepared a meal, food, and invited the noble companions, Sahabi Companions, may Allah be pleased with them. He gave each one of them 1 morsel, except for Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhum, may Allah be pleased with him, to whom we gave 3 morsels. Hazrat Sayyidina Abbas, he was his uncle, may Allah be pleased with him, asked about the reason for this, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed, when I gave the first morsel, Hazrat Jibreel alayhi salam said, O Atiq, may you be blessed. When I gave the second morsel, Hazrat Mikail, peace be upon him, said, O Rafiq, the kind companion, may you be pleased. And when I gave the third morsel, the generous Allah subhanahu wa ta'ala, the generous Allah himself said, O Siddiq, the truthful, may you be blessed. 3 morsels and 3 blessed greetings. Once the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and prepared a meal, food, and invited the noble companions, Sahabi Companions, may Allah be pleased with them. He gave each one of them 1 morsel, except for Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhum, may Allah be pleased with him, to whom we gave 3 morsels. Hazrat Sayyidina Abbas, he was his uncle, may Allah be pleased with him, asked about the reason for this, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed, when I gave the first morsel, Hazrat Jibreel alayhi salam said, O Atiq, may you be blessed. When I gave the second morsel, Hazrat Mikail, peace be upon him, said, O Rafiq, the kind companion, may you be pleased. And when I gave the third morsel, the generous Allah subhanahu wa ta'ala, the generous Allah himself said, O Siddiq, the truthful, may you be blessed.